السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک. سب سے بڑی خبر تو آپ نے سنی ہے. آج 8 کیسز میں مے 9 کے عمران خان کی بیل لے لی سپریم کورٹ نے. یہ تو ایک بڑی خبر تھی جو سامنے آئی ہے. اس پہ بھی ہم بڑی بات کریں گے بیکاز ایک طرف گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ تو کوئی بڑی بات نہیں. پی ٹی آئی کی ایکسائٹمنٹ تو سمجھ آتی ہے، بڑے عرصے بعد ان کو کوئی اچھی خبر کسی عدالت سے ملی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے اتنا ایشو کیا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. نہ بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بے گناہ ہو گئے ہیں. پھر ایگزامپلز دی گئیں کہ دیکھیں نا عمر ایوب دوسرے یہ سارے بیل پہ تھے، کنوکشنز بعد میں ہو گئیں. لیکن اگر کنسرن نہیں تھا تو پھر پہلے ہم نے دیکھا کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار لا، ان کا اسٹیٹمنٹ عقیل ملک، ان کا ایک پورا آڈیو میسج نکلتا ہے. پھر ایک بہت لمبا میسج جو انفارمیشن منسٹر طالع طاہر صاحب، وہ اس پہ بڑی لمبی بات کرتے ہیں. سو آبویسلی کنسرن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتنا پرماننٹ ہے. یہ تو وہ خبر تھی جو بنی آج، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے. لیکن آج میں نے بڑے کامتے ہاتھوں سے اخبار اٹھائے صبح کہ شکر ہے کہ ایک اور خبر جو نہیں بنی. آپ کو یاد ہے پرسوں اخبار میں ہاف پیج ایڈ آئی تھی مریم نواز صاحبہ کی، کروڑوں روپے خرچے گئے تھے پنجاب کے ٹیکس پیئرز کے، پاکستان کے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جاپان پہنچ گئی ہیں اور زبردست تھا. پہلے کوئی وزیر اعلیٰ جاپان کے دورے پہ نہیں گیا. پھر کل ہم نے اخبار اٹھایا تو انہوں نے بتایا اگین ہاف پیج کے کیا سوچا جا رہا ہے. تو میں نے بڑے کامتے ہاتھوں سے اخبار اٹھائے صبح کہ کہیں آج بھی کوئی ہاف پیج ایڈ تو نہیں ہے کہ آج وہ کیا سوچ رہے ہیں جاپان کے اوپر، تو یہ سوچ ہمیں بہت کروڑوں کی پڑ رہی ہے. شکر ہے وہ آج کوئی اشتہار نہیں تھا. سو شکریہ ان کا اس بات کے اوپر. اب آ جاتے ہیں تو یہ ایک سٹوری ہے آج، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے بیکاز اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اب یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں گے. کیا واقعی اتنی سمپل بات ہے؟ کیا یہ بیل ہو جانا از انف؟ کیونکہ اس میں کافی انٹرسٹنگ ہے. جو سپریم کورٹ کا بھی آج کیس تھا، فیصلہ تھا، اس میں دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ کی. ایک تو فیصلہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے، دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے بڑی صفائی سے سائڈ پہ ہو گئے. ایک نارمل کیس تھا، انہوں نے کہا یہ پروسیجرل چیزیں ہیں اور پرنسپل اور کنٹینیوٹی کی باقی لوگوں کی بیلز ہوئی تھیں، ان کی بیلز ہونی چاہیے. اور وہاں پہ پروسیکیوشن کی باتوں کو رد کرتے ہوئے ایک آرگومنٹ ڈیفنس نے یہ دیا کہ دیکھیں اعجاز چودھری صاحب کی بیل ہو گئی تھی ایسے کیس میں، اور ان کی تو انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ تھی، سب کچھ تھا. یہاں تو انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا ہوا ابھی تک. انفیکٹ ایف آئی آر بھی اس پہ چلان نہیں پیش ہوا ہوا. تو بہرحال کورٹ نے دے دیا، کورٹ نے ان کی بات مان لی اور بیل کر دی ان کی. لیکن ایک پوائنٹ آؤٹ انہوں نے انٹرسٹنگ کیا ہے کورٹ نے اپنے فیصلے میں، سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا کہ یہ کنسرن، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک کنسرن ضرور ہے کہ ہائی کورٹ نے جو بیل کا فیصلہ تھا اس میں انہوں نے کئی فیکٹس آف کیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. بیسکلی یہ اس کا مقصد تھا ان کے کامنٹ کا. اور آج انہوں نے کہا کہ ہم کسی میرٹ میں بات نہیں کریں گے تاکہ جو آگے ٹرائل ہونا ہے اس کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے. سو گڈ نیوز فار پی ٹی آئی، کلیئرلی ناٹ دیٹ گڈ نیوز فار دا گورنمنٹ. بٹ اصل سوال یہی ہے، کیا پریمیچور ایکسائٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی؟ حقائق کیا ہیں؟ بیکاز اس کے بعد جب میں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ نکالا، پرانا دوبارہ پڑھا، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اسی پہ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصرت جاوید صاحب ہیں، منیف فاروق ہمارے ساتھ ہیں، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ اشتر اوصاف صاحب بھی ہیں، فارمر اٹارنی جنرل. تو ان سے میں گفتگو شروع کروں گا. اشتر بھائی، میں جب ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی تھی. انہوں نے 2 ٹیسٹیمنیز ریپروڈیوس کی ہوئی تھی اپنے فیصلے میں. اور ایک ہے کہ جو یہ چکری والی فارم ہاؤس والی پوری چلی گئی جی، وہاں پہ ایک میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں پولیس والے کا جو انٹیلیجنس والا تھا اس کا بیان یہ لگایا ہوا ہے جہاں اس نے کہا کہ جی میں نے اپنا اعتماد بنا لیا ہوا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، میری ڈیوٹی بھی تھی خان صاحب کے گھر پہ دائیں بائیں، تو وہ مجھے ورکر سمجھتے تھے. تو دیٹ از ہاؤ میں پینیٹریٹ کیا اور میں نے سارا اس کا گواہ ہوں. وہ 4 مئی کی اس کی رپورٹ تھی اور ہائی کورٹ نے اس کی ٹیسٹمنی ریپروڈیوس کر کے کہا ہے کہ اس بندے نے واقعہ ہونے سے پہلے 4 مئی کو ایک رپورٹ فائل کی، اور واقعہ جو اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جی یہ پلان بنا ہے، اس کے 45 منٹ بعد جا کے اس نے آن ریکارڈ اس کو لے آیا. اس کے بعد پھر 6 کی بات ہوئی، 6 مئی کی، پھر 9 مئی ہو گیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی خطرناک یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے کافی ڈیٹیل میں الزامات لگائے ہوئے ہیں سازش کے اور سب کے. یہ پری ایونٹ ایف آئی آر ہے. جب ڈیفنس والوں سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مقدمے میں اڑا دیں گے
کہ انہوں نے خود ہی پلان کیا ہوا تھا May 9th، اس لیے ان کو پتا تھا کیا ہوگا، اس کے مطابق ایک FIR درج کروا دی گئی تاکہ کل کو یہ سچائی ہو جائے۔ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ بندہ کہتا ہے کانسپریسی ہوئی ہے، سازش بنی ہے، اور اس میں بہت لوگوں کے نام ہیں جو اس میٹنگ میں، ایک میٹنگ تو ہوئی تھی، اس میں لوگ تھے سارے، ان کا سٹانس یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کی تھی، اگر ان میں سے کوئی گواہی دے دے کہ یہ بندے کی جو گواہی ہے انٹیلیجنس والے کی، یہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے؟ بیکاز ٹرائل کے اندر تو کورابوریشن چاہیے ہوگی نا۔ اگر ان میں سے کوئی یہ دے دے گواہی تو کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ؟ مالک صاحب یہ مجھے بتائیے، آپ نے وکالت تو نہیں کی ہوئی؟ نہیں سر، ہم تو جرنلزم ہی کیا ہوا، بہت بار یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیے دس از بفور دا فیکٹ۔ بفور دا فیکٹ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ٹیسٹیمنی کے متعلق دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد یہ سب چیز۔ دیکھیے یاد رکھیے، کنسپریسی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کنسپریسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پارٹیسپیٹ تو خود نہیں کر رہا، لیکن اس نے کنسپریسی کی، اس نے بیٹھ کے ایک سازش بنائی، اور اس سازش کے اندر اس آدمی نے تانے بانے بنائے، اور اس میں کچھ ایکٹرز کو کوئی کام دیے، دوسروں کو کچھ کام دیے، اور انہوں نے پھر وہ ایکسیکیوٹ کیے۔ اب 3 لوگ اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک جو اس میٹنگ میں یا اس سازش میں جو اس کے وٹنسز ہیں، دوسرے جو وہ لوگ جن کے ذمے کام لگائے گئے، اور تیسرے وہ جنہوں نے ان کاموں کو عملی جامہ پہنایا۔ سو یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک چین ہوتی ہے جس میں تمام لنکس ہوتے ہیں۔ یہ عینی شاہد کی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کسی نے کہا کہ جی میں نے خود دیکھا ہے اس آدمی کو للکارا مارتے ہوئے یا یہ کرتے ہوئے۔ سو اس کے اندر اگر ایک بھی صاحب جو اس میٹنگ میں شامل تھے وہ اٹھ کے کہہ دیں کہ ہاں واقعی یہ بات عمران خان صاحب نے کہی تھی، دوسرے صاحب کہیں کہ ہاں مجھے یہ ہدایات ملی تھیں، اور تیسرے صاحب کہیں کہ جی ان کے کہنے پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، تو اٹ بیکمز اے ویری واٹر ٹائٹ کیس۔ یہ اتنے آسانی سے یہ نہ تو یہ ڈسمس ہو سکتی ہیں باتیں، نہ اتنی آسانی سے یہ جو ہے وہ ایکسپٹ کی جائیں گی۔ اٹ آل ڈیپینڈس آن دی ویراسٹی آف دی وٹنس۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو پتا تھا پارٹی اے کو کہ یہ ہوگا، تو ہم نے پہلے آپ نے ایک FIR کٹوا دی جس میں کہا کہ یہ ہوگا اور یہ آدمی عمران خان یہ کروائیں گے، اور کل کو وہ چیزیں ویسے ہی ہوئیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے کی ہیں، یہ تو پری پلانڈ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بڑی آسان بات ہے یہ کہنا فالس فلیگ، بٹ فالس فلیگ کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ دیٹ از اے کوشچن ٹو بی آنسرڈ۔ فالس فلیگ ہوتا ہے جب کوئی 2 مختلف قسم کی متحرک چیزیں ہوں، مثلا جس طرح انڈیا نے کیا وہ فالس فلیگ تھا، جو پہلگام اور باقی جگہوں پہ سارا کچھ تھا۔ لیکن یہاں پہ جو دیکھیے موٹو کس کے پاس ہے؟ موٹو کس کے پاس ہے؟ موٹو ہے کہ اگر میں اریسٹ ہوتا ہوں، مجھے گرفتار کیا جاتا ہے یا ہمارا لیڈر گرفتار ہوتا ہے، تو پھر ہم نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو ٹرائل دونوں کے لیے آسان نہیں ہے، مطلب کہ یہ کیک واک نہ پروسیکیوشن کے لیے ہے نہ کیک واک ڈیفense کے لیے ہے۔ اٹ از اے کیس وچ ہیز ٹو بی بہت خوبصورت سائنٹیفک طریقے سے، بٹ اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے لیگل جارگن میں، لیگل۔ اچھا ایک چیز اور، ایک تاثر آج یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے، چلے بیلز ہو گئی ہیں، اب جو کیس بھی اگر چلے گا تو 4 ماہ میں یہ سیٹل ہو جائے گا، تو میکسیمم 5-6 مہینے کا پرابلم رہ گیا، اور اس میں سپریم کورٹ کے ایک ارلیئر آرڈر کا ایک کیس کے اندر، جب آپ کو یاد ہے 9 مئی کے کیسز چل رہے تھے کافی لوگوں کے، میں نے تب بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا، ہیڈ لائنز لگی اخباروں میں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز آ گئے ہیں کہ 4 ماہ میں سارے ٹرائلز آپ ختم کریں، یہ 9 مئی کے کیس ہیں۔ میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا تھا تو اس میں سپریم کورٹ کہتی ہے کیس آف دا پریزنٹ پٹیشنر واز نہیں سوری، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ میں دوسرا فیصلہ، ایک دو فیصلے اتنے سامنے پڑے ہوئے ہیں جی،
اس میں وہ کوٹ کہتی ہے کہ نمبر آف وی ڈائریکٹ دیٹ دا ٹرائل ان دا انسٹنٹ کیس بی کنڈکٹڈ ود ان اے پیریڈ آف 4 months. تو سپریم کورٹ نے تو اس کیس کے بارے میں کہا تھا کہ 4 ماہ میں اس کا فیصلہ کریں. اخبارات میں میڈیا میں چل گیا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ May 9 کے سارے فیصلے 4 ماہ میں ہوں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تو پھر تو ڈائریکٹو نہیں ہے 4 ماہ کا. تو یہ تو اب اگر اس کا کیس چلان پیش ہوتا ہے اور کیس چلتا ہے تو یہ تو اگر گورنمنٹ چاہے تو آپ 1 سال کھینچتے رہیں 1.5 سال کھینچتے رہیں. اس پہ 4 ماہ کی تو کنڈیشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی. اس میں نہیں ہے, کسی میں بھی نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے کہ سپریم کورٹ جب یہ اس طرح کی کوئی بات کہتی ہے تو وہ ان کا ایک اشارہ ہوتا ہے, وہ ان کا ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کے ماتحت ٹرائل کورٹس نہیں ہیں, ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں. آرٹیکل 203 یہ کہتا ہے کہ یہ ماتحتی جو ہے وہ صرف ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ کوئی اومنی بس قسم کا آرڈر نہیں ہے, یہ تمام کیسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. نمبر 3, میرے نزدیک ایسے کیسز میں کیسز کو لٹکانا نہیں چاہیے. آپ کو سر وہ تو اگر لٹکائے جائیں گے اشتر بھائی وہ تو پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اگر ابھی چلان بھی پیش نہیں ہوا, اگر آپ چلان پیش ہو بھی جائے تو کتنا منیمم عرصہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کیس چل سکتا ہے یا چلایا جا سکتا ہے؟ بیکاز یہ جو دیکھیے جب چلان پیش ہوگا تو پھر ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ ہے جس میں نقول فراہم کی جائیں گی. اس ٹائم پیریڈ کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ چارج شیٹ کی طرف جائیں گے. اٹس اے لینتھی پروسیس. بٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف, اف آئی واز اینی بڈی آئی وڈ, چونکہ اس میں بیل ہو گئی ہے, اس میں میں بہت تیزی کے ساتھ ٹرائل کو چلاؤں, اور ٹرائل کو ہمیشہ تیزی ہی سے چلانا. آپ اس وقت پاور میں نہیں ہے نا, پاور کے فیصلے اور ہوتے ہیں, پاور کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ ان کی ریزنز کچھ اور ہوتے ہیں, سلو یا تیزی, وہ لیگل پہ نہیں ہوتا. لاسٹ کوشچن, آج کی بیل کی پولیٹیکل سگنیفیکینس چھوڑ دیں, بیکاز پولیٹیکلی تو بہت بڑا بوسٹ ہے, مورائل ڈیفینیٹلی بوسٹ ہوا ہوگا پی ٹی آئی کا. لیگلی آج کی جو بیلز ہوئی ہیں کتنا کیا سگنیفیکینس ہے ان کی خان صاحب کے لیے اور ان کے لیگل مستقبل کے لیے؟ دیکھیے 4-5 جلدی سے باتیں کروں گا. نمبر 1, بیل از آلویز اے ٹینٹیٹو آرڈر, یعنی وہ ایک انٹرم آرڈر ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی فائنلٹی نہیں ہوتی. نمبر 2, اٹ از ٹل دی ٹرائل از کنکلوڈیڈ. نمبر 3, بیل کینسل بھی ہو سکتی ہے اگر اس کنسیشن کو ابیوز کیا جائے. نمبر 4, اگر آپ اس کے اندر کسی طریقے سے بھی ان معاملات کو لیگلی, بیکاز آئی ایم رننگ ویری شارٹ آف ٹائم, لیگلی مجھے بتائیں کہ یہ پولیٹیکل اس کا بینیفٹ زیادہ ہے, لیگلی میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا آپ کے نزدیک؟ نہیں, لیگل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں جن کو بیل ہوئی بھی ہے وہ بری ہو, وہ جو ہیں کنوکٹ ہو جاتے ہیں, اور جن کو بیل نہیں ہوئی وہ جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. اچھا صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. شاہ جی ابھی ایک اور بھی ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا, ان کا جلیمہ بی بی کا لاہور میں گھر جو ہے اس پہ پلین کلوتھس میں لوگوں نے حملہ کیا اور ان کے بیٹے شاہریز کو اٹھا کے لے گئے ہیں, اور گھر والے کیونکہ سٹاف کو مارا وارا بھی ہے. علی مین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی وہ بھی یہی کر رہے ہیں, اور ان کا کہ جی ان کو فوراً ریلیز کریں سب کچھ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو آج یہ سارا کچھ ہوا, یہ چیز بھی اگر ساتھ, اگر یہ خبر ٹھیک ہے غلط ہے, وی ڈونٹ نو ایز ایٹ, بیکاز اس کی کوئی آفیشیل ڈینائل یا نہیں آیا. سچ تو ہم تب مانیں گے جب آفیشیلی ڈینائی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا when some unless government denies, تو تب تک وہ سچ نہ مانے. تو یہ جو آج ایکسائٹمنٹ ہے اتنی, یہ آپ کے خیال میں پری میچور ہے؟ بیکاز جیسے ابھی اشتر صاحب نے بھی کہا کہ یہ لمبا پروسیس ہے. نہیں مالک میرے پیارے بھائی, بہت زیادہ پری میچور ہے, اور یہ بالکل وہ ہے کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوشچن یہ پوچھا گیا کہ فرد جرم عائد ہوئی ہے یا نہیں. ایک طرف کانسپریسی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ 9 مئی کے واقعات سے انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہو گئی ہے. ہم بڑھ رہے ہیں سازش مجرمانہ کی طرف, اور سازش مجرمانہ کی فرد جرم جو ہے وہ تیار ہونی ہے.
اور وہ تیار ہونے کے لیے آپ کو 2-3 مسعود محمود چاہیے، جن میں سے ایک غالباً تیار ہوئے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسعود محمود جب تک نہیں ہوگا تو فرد جرم عائد نہیں ہوگی. میں جو ینگ آڈینس کو بتا دوں کہ مسعود محمود یہ بھٹو صاحب والے کیس کی بات کر رہے ہیں، ریفرنس بچے تاریخ یہی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ جنسی جو ہے ان کو ہم لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اپنے بے تجربے، لیکن مسعود محمود جی ایف ایس ایف بہت ایک طاقتور آلموسٹ پیرلل انسٹیٹیوٹ بقول بھٹو صاحب کے دشمنوں کے انہوں نے آرمی کے مقابلے میں بنایا تھا کہ جی آپ کو فوج نہ طلب کرنی پڑا کرے جب کسی صوبے میں مسئلہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہ جیسے اس سے میں نے سوال سے کیا تھا کہ اگر کوئی گواہیاں ایسی آ گئی. جی میں اشتر صاحب کی بات سے دیکھو بات سنو میری، وہ تو جو بات کر رہے ہیں رائٹ پولیس ہو انہوں نے لیگل جارگن میں کرنا ہے. اچھا آپ کا بھی پرابلم یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ میں ایک لائر نظر آ جاتا ہے. میں تو بھائی سیدھا سادہ ایک سیاست ہوں. انہوں نے آپ سے پوچھا بھی تھا، انہوں نے پہلا سوال بڑا انہوں نے یعنی لائٹلی آپ سے پوچھ لیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی اینڈ ہائیلی، اگر میں واقعتاً پی ٹی آئی کا دل سے خیر خواہ ہوں تو میں پریشان ہوں گا کہ بھائی فرد جرم تو عائد نہیں ہوئی، اس کے لیے اتنا انتظار 9 مئی سے اب تک کیوں ہو رہا ہے. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف طالب علم میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مین کیس تو ابھی بننا ہے، اور وہ اسٹریٹ اوے جو ہے نا سازش مجرمانہ کا بننا ہے، اور سازش مجرمانہ میں آپ کو ہر صورت میں وعدہ موافقہ چاہیے ہوں گے، اور ان کا لیول اور اسکیل بہت ہائی. منیب آپ وکیل بھی ہیں نا، اس لیے منیب کا ہمیں ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے، ایک ٹکٹ میں 2 ہمارے کام ہو جاتے ہیں. منیب میں نے جیسے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا، مطلب مجھے پتا ہے کہ میں آئی مائٹ بی ساؤنڈنگ لائک اے پارٹی پوپر جب میں ساری بات کر رہا ہوں. میں صبح سے یہ دیکھ رہا ہوں جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ کا بتایا گیا جی 4 ماہ، وہ میں نے فیصلہ بھی سنایا کہ اس انسٹنٹ کیس میں 4 ماہ کا فیصلہ تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصلہ کریں ان 9 میں کے کیسز کا. اگر وہ بائنڈنگ نہیں ہے 4 ماہ والی ڈیٹیل، ابھی سارا چلان بھی جمع ہونا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو یہ جو ایک پرسپشن ہے کہ اگر یہ بیلز ہو گئی ہیں تو اب بڑا اراؤنڈ دا بینڈ ہے خان صاحب کا نا. ابھی پولیٹیکل چھوڑ دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ آنے دے گی نہیں آنے دے گی، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز علیحدہ ہیں. لیگلی کیا فاسٹ ٹریک پہ گئے ہیں خان صاحب کے کیسز اور یہ ساری چیزیں کہ ابھی نظر آتا ہے کہ 1.5 سال تو اسی میں پھراتے رہے اگر گورنمنٹ چاہے تو ان کو؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں اس وقت تک ان سارے کیسز میں خان صاحب کی بیل ہو گئی. کریکٹ. 9 مئی کا ایک کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کا چلان جمع ہو چکا ہے اور وہ چارج شیٹ ہو چکے ہیں، وہ ہے GHQ حملہ کیس. ٹھیک. وہ ہوا تھا دسمبر 2024 میں. ٹھیک ہے جی. اس کیس کے اندر اب میں کیونکہ آبویسلی اس کی ریسرچ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کیس کے اندر جو مٹیریل پرووائڈڈ ہے اس میں کوئی 13 USBs ہیں جن کے اندر اپیرنٹلی فوٹیج کا کہا جاتا ہے جو پروسیکیوشن نے دی ہے. اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے 46 وکلاء نے 45 یا 46 وکلاء نے وکالت نامے جمع کرائے ہوئے ہیں. وہ فوٹیج آج بھی عدالت کے کمپیوٹر کے اندر موجود ہے. اپیرنٹلی وہ جو فوٹیج ہے وہ درست ہے، غلط ہے، فجد ہے، مجھے نہیں پتا، بٹ وہ آج تک ڈیفینس نے اس کو خود ایگزامن نہیں کیا. جو فوٹیج CCTV فوٹیج کی بات کی جاتی ہے. یہ جو GHQ حملہ کیس ہے یہ وہ واحد کیس ہے، میں دوبارہ کہوں گا، جس میں خان صاحب کو اب تک چارج شیٹ کیا گیا ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے، 2 دوست کہہ رہے ہیں کہ جی صرف القادر کے اندر اب وہ ہے موجود جیل میں، باقی کیسز میں ان کی بیل ہو چکی ہے، وہ سزا کی وجہ سے جیل میں ہے. اس میں ایک غلطی ہو رہی ہے. دیکھیے جو بات شاید پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو یا تو پتہ ہے اور وہ صریحاً نہیں بول رہے یا وہ اس فیکٹ کو اوور سی کر رہے ہیں، وہ ہے کہ نومبر 2024 کے ایز مچ ایز 7 to 8 کیسز موجود ہیں جن میں عمران خان صاحب کی فزیکل ریمانڈ مکمل ہو چکا 11 دن کا، اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا، اور اس بات کو بھی 5-6 مہینے گزر چکے ہیں. ان کیسز کے اندر خان صاحب کا اب جو ضمانت بعد از گرفتاری ہے وہ ہوگی تو خان صاحب اگر القادر میں بھی ان کی بیل ہو جاتی ہے تو تب باہر نکلیں گے. ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں، ان کیسز کے علاوہ شاید ایک اور کیس اور ہے مالک صاحب جس کے اندر ایک
قتل کا وہ معاملہ ہے، اس میں ایک پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ ہے، اور اس FIR میں بھی خان صاحب کو نامزد کیا گیا ہے، اور وہ اہلکار مظفر گڑھ کا تھا، ٹیکسلا میں اس کی شہادت ہوئی، اور اس میں بھی استغاثہ نے خان صاحب کو مرکزی ملزم بنایا ہوا ہے. کوئی پتہ نہیں آپ کو 1-2 دن بعد اس میں بھی خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے. وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. سو یہ جو تمام باتیں لیگلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، آج بھی آپ عدالت کا فیصلہ دیکھیں. ابھی اشرف صاحب تو ہمارے استاد ہیں، وہ موجود تھے. عدالت نے اس کیس کو، اس فیصلے کو اتنا کیئرفلی آتھر کیا ہے کہ انہوں نے خود کو ڈسٹنس کیا ہے کہ وہ کسی میرٹ کے اوپر بات نہ کریں، کیونکہ جس ایویڈنس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات کی جا رہی ہے. مالک صاحب، لاہور کے ATC کے فیصلے، سرگودا کے ATC کے فیصلے، گجرانوالہ کے ATC کے فیصلے، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سرگودا کے ATC کے فیصلے آ چکے ہیں. صرف راولپنڈی ATC سے ابھی فیصلے آنا باقی ہیں. باقی کافی ATCs کے فیصلے آ چکے ہیں، اور بائی اینڈ لارج انہی پروسیکیوشن وٹنسز کے اوپر آئے ہیں. وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، ہائی کورٹ پہ جا کے اڑ جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا. اگر if I understand you correctly، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سے القادر ٹرسٹ کی اپیل سنی جاتی ہے اور خان صاحب اس میں بری ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ سے. آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر بھی باہر نہیں آ سکتے جب تک یہ سارے کیسز لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں جائیں گے. کیسز ہیں نا ATC کے، وہ بتا رہے ہیں نا آپ کو. ہاں، ایم آئی کریکٹ؟ جی بالکل. میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو مالک صاحب ذہن میں رکھیے گا، جو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے سزا معطلی اور ظاہری بات ہے بیل اس کے اپیل کر رکھی ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو سنا جائے، سننے کے بعد پھر اس کا کیا فیصلہ نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، اٹ کوڈ بی اینی بڈیز گیس. لیکن اپیرنٹلی I think we can have a very good guess, but anyway, please continue. جا تو نہ ہی کریں تو اچھا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ جو باقی کیسز جن کا میں بتا رہا ہوں یہ موجود ہیں، لیکن کسی کا ان کی طرف دھیان نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ ان کیسز کے اندر یہ جو نومبر 2024 والے ہیں، جو میں دیکھ پایا ہوں یا میں جو ٹریک کر پایا ہوں، یا تو خان صاحب کی کسی نے ان میں بیل ہی اپلائی نہیں کی ہوئی، اگر کی ہے تو اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیل لگی نہیں لگی، کسی نے سنی نہیں سنی. اور اگر نہیں سنی تو ان کی ٹیم کو، ان کی لیگل ٹیم کو پھر سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا رہ گیا اور باقی سب میں بیل ہو گئی ہے. چلیں، یہ کافی الارمنگ باتیں آپ بتا رہے ہیں. جو کیسز ہیں نا، ہی از رائٹ، ان میں تو بیل بھی اپلائی نہیں کی گئی بات از گرفتاری کی. ہی از رائٹ بابا، فار گاڈ سیک. چلیں ایک بریک لیتے ہیں تاکہ میں بھی ذرا پروسیس کر لوں ساری باتیں. منیب ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے کہ پروسیس کرنی پڑتی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد آ کے اس پہ ذرا اور بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. اسی بحث کو آگے لے جانے سے پہلے میں سوچا ایک خبر آپ سے شیئر کر دوں. پچھلے کچھ دنوں سے ایک بڑی بات چل رہی ہے پورے ملک میں کہ جی چھوٹے صوبے، کہ نئے صوبے بنائے جائیں، ان صوبوں کو چینج کیا جائے. یہ بھی پروپوزل آیا کہ جو 36 ڈویژن ہے، ہر ڈویژن کو ایک سٹیٹس بنا دیا جائے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو کنورٹ کر دیا جائے. 4 اگست کو میں نے آپ سے خبر بریک کی تھی کہ 27ویں امنڈمنٹ جو آئے گی اور آ رہی ہے اور لائکلی دسمبر میں ہے، بار کے الیکشنز نومبر کے بعد، اس میں کیا کیا چیزیں پلانڈ ہیں. میں آپ سے یہی ابھی خبر ایک اور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جو صوبوں کی اس وقت بات چل رہی ہے یہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن یہ صوبوں کا بہت بڑا ایک ہوا دکھا کے تمام پارٹیز سے وہ باقی چیزیں منوائی جائیں گی جو 27ویں امینڈمنٹ میں بڑی کرٹیکل ہیں. مثلا بسپ کا صوبوں پہ جانا، آپ کا NFC ایوارڈ، اس کی جو چینجز ہیں، یا کم از کم جو 15% پیسے ہیں ایکسٹرا جو صوبوں کو جا رہے ہیں وہ کس طرح واپس وفاق کے پاس آئیں گے نیشنل پروجیکٹس میں استعمال کرنے کے لیے. فاٹا کا سٹیٹس ریورسل، فیڈرل ٹیریٹریز کا قیام، کافی چیزیں ہیں. اور صوبوں کا بیسکلی ابھی ایک ہوا ہوگا، بیکاز اگر یہ نہ مانے تو پھر خاص طور پہ سندھ میں بڑی ڈرامیٹک آپ کو چینجز نظر آئیں گی. میں کہا صرف آپ سے میں خبر شیئر کر لوں. لیکن شاہ صاحب واپس آ جائیں آج کے نصب ٹاپک کے اوپر. اب یہ جو خبر چلی ہے علیمہ بی بی کے صاحبزادے کی، یہ تو خود نہیں مروا دیا. سارے لوگ کہتے تھے کہ جی نیازی صاحب کا اگر بیٹا اندر ہے تو ان کا بیٹا باہر کیوں ہے. نیازی صاحب کے وہ آپس میں یہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اتنے لگتے لیتے ہیں. لیکن کہ ہوا بھی ہے تو اس کا فائدہ کیا؟ یہ تو مفت میں کرٹیسزم لینے والی بات ہے. گورنمنٹ کیوں کرواتی ہے یہ؟ ارے یہی تو حکومتیں کرتی ہیں. دیٹس واٹ دی ایروگنس آف پاور از. یعنی کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے.
ہمیشہ یہ جو ہے اب اتنی عمر ہو گئی ہم سمجھتے ہیں کہ when you have power you have to display it. Imperial arrogance of power. تو اس کو دکھانا پڑتا ہے, ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں بدقسمتی سے یہ بھی ایک واقعہ ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اچھا یار آپ نے لائٹیں جلانا شروع کر دی ہیں کہ ضمانتیں ہو گئی ہیں. نو, یور بیڈ ڈیز آر اسٹل ناٹ اوور. تو یہ میسیجنگ بھی ایک ظاہر مقصد ہو سکتی ہے, وچ آبویسلی ہم لوگ تو اس کو کنڈون, یا اگر ایسے ہی ہوا ہے تو نیچرلی اس کے بارے میں تو ہم تو نہیں کوئی کہہ سکتے کہ یہ درست ہوا ہے, بٹ ادروائز بینگ اے اسٹوڈنٹ آف آرٹ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایروگنس تو آتی ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز آپ دونوں سے پوچھتا ہوں. کل جب خان صاحب نے, منیب ویری کوئکلی ود یو دین آئی کم ٹو شاہ صاحب, جب انہوں نے نامنیٹ کیا محمود خان اچکزئی کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, تو مجھے لگا کہ شاید وہ ایک آلیو برانچ آفر کر رہے ہیں, بیکاز اپنا سٹانس ہے نہیں, ساتھ ہی ٹویٹ بھی کیا کپتان سینا تانے کھڑے ہیں, لیکن ساتھ ہی اچکزئی کو بنایا. اب ان اے وے ایک انڈائریکٹ ٹاکس کی اوپننگ تو کھلی ہے. آپ کو یاد ہے نا 4 یا 5 تاریخ کو اچکزئی صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں التجا کرتا ہوں تمام لوگوں سے, بہت نقصان ہو گیا ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کو, JUIF, ANP, پیپلز پارٹی, PMLN, ان کو کچھ نکات پہ اگری کر دینا چاہیے, پھر ہم کسی بھی ادارے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن میرے شو میں کل انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے. انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ جی اگر بات اچکزئی صاحب پہ آ گئی ہے تو صلح کر لیں, اور دوسرا ہی ان کو بھی خوار کریں گے. کیا آپ کے خیال میں یہ ایک انڈائریکٹ آلیو برانچ تھی کہ ایک انڈائریکٹ بات ہو جائے وداؤٹ سٹانس کا کوئی کمپرومائز لگے, یا گروپنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے خان صاحب نے کیا؟ کیسے دیکھتے ہیں اچکزئی صاحب والا؟ میرے خیال میں مالک صاحب یہ ڈبل ایجڈ چیز ہے. ایک تو چلیں یہ کہ اگر پی ٹی آئی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہاں ٹھیک ہے کہ جو پارٹی میں گروپنگ تھی اس کھینچا تانی کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کر لیں, اچکزئی صاحب آ جائیں, اور کیونکہ اچکزئی صاحب انڈیپینڈنٹ ان کی ایک تشخص ہے, ان کا ایک اسٹیچر ہے, تو وہ اپوزیشن کو لیڈ کریں گے اور حکومت سے بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں, سو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا جو آرگومنٹ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے وہ بھی اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. دیکھیے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, چھوٹے موٹے ڈفرینسز, مسائل یا ایشوز اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ معاملہ کوئی پی ٹی آئی والا نہیں ہے پاکستان کے مقتدرہ کا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب کے تھرو کوئی ایک چیز تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے, وہ پرائم منسٹر سے بھی مل سکتے ہیں, پرائم منسٹر ان سے مل سکتے ہیں, کوئی اتنا کوئی بیڈ بلڈ آپس میں نہیں ہے ایک دوسرے کے حوالے سے, کچھ ایک زمانے میں اکٹھے بھی رہے ہیں کہیں, تو بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن میں اس ساری گفتگو کو اگر آپ ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کیا کوئی گفتگو, میننگ فل گفتگو کوئی کرنا چاہتا ہے, کیا کوئی چاہتا ہے کہ سیاسی بحران اس ملک کا حل ہو جائے اور فار آل ٹائمز ٹو کم ہو جائے؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہمیت والا سوال ہے, کیونکہ جو حکومت کر رہی ہے, یا یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے جو جیسچرز ہوتے ہیں کہ جی دوسری آئل پہ گئے, ہاتھ ملایا کہ جی بات کریں, ڈائیلاگ کریں, سب کچھ کریں, یہ چیزیں اپنی جگہ ان کی ایک آپٹکس کے لحاظ سے تو اچھی ہیں, بٹ ان کا کوئی مٹیریل ڈفرنس نہیں یہ کریٹ کر پائیں گی پاکستان کے سیاسی بحران کے اوپر, انلیس کہ جو کور ایشو ہے وہ درست نہ ہو جائے. چلیں کور ایشو پہ تو آئے, پھر وہ جو ہے DGSPR انہوں نے پھر May 9 کا کہا ہے کہ جی وہ تو فیصلے عدالتوں میں ہوں گے, سزائیں ہوں گی, تو میرا خیال ہے کور ایشو تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. شاہ جی آپ کیسے دیکھتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کا اپوائنٹمنٹ؟ میں منیب کی اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گروپنگ ود ان کو ختم کرنا, اور دوسری بات آئی ڈونٹ تھنک کہ اچکزئی صاحب کے ذریعے مقتدرہ سے گفتگو مقصود ہے. میں سوال کرنے لگا تھا, پھر اس میں نے کہا آپ کو میں لے آؤں, بیکاز ان کے تو اپنے تعلقات مقتدرہ سے بڑے ڈائسی رہے ہیں اوور دی ایئرز, میرا خاص طور پہ بلوچستان کے پرسپیکٹو میں. آئی تھنک اٹس اے گڈ موو بائی ہم, کیونکہ ان کے پاس جب علی بخاری صاحب گئے نا نام لے کر کل, تو انہوں نے وہی یعنی منگل کے دن, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ کور کمیٹی اور ہم لوگوں کا فیصلہ ہوا تھا, تو فیصلہ ہوا کہ سینٹ کے لیے اعظم صفاتی. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ اپوزیشن ادھر جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, یعنی مچ بفور کہ ہی کوڈ ٹیل ہم کہ جی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو کیا جائے, ابھی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سرگوشیاں جاری ہیں
کہ کسی طرح ان کو یہ کنوے کیا جائے کہ سر ہم نے اگر کمبائنڈ اپوزیشن بنانی ہے تو اس میں اچکزئی صاحب کے ہوتے ہوئے تو مولانا فضل الرحمان تو نہیں آئیں گے. اور دعویٰ کر رہے ہیں یہ گروپ کہ مولانا فضل الرحمان سے جب رابطہ کیا گیا اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہتر ہے کہ لارجسٹ پارٹی آپ ہی ہیں، آپ میں سے ہو. ویسے یہ الگ بات ہے کہ 2002 میں وہ لارجسٹ پارٹی نہیں تھے لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تھے. لیکن سیاستدان اس لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی میموری جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کی طرح اتنی شارپ نہیں ہوتی، ان کی کنوینئنٹ والی یعنی کنوینئنس والی یعنی میموری ہوتی ہے. میرا اپنا خیال ہے اٹس اے گڈ موو ان دیٹ سینس کہ ایونچولی گریجولی بتدریج جو ہے، میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے قائد یہ ریئلائز کر رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے کہ یار اگر سیاسی لڑائی لڑنی ہے تو کہیں نہ کہیں سیاستدان کے ساتھ بات آپ کو پی ٹی آئی میں دیکھیں نا، باہر سیاسی وزن والا بچہ کون ہے؟ جو تھوڑے بہت پولیٹیکل اینیملز تھے وہ سارے فارغ ہو گئے، کنوکشنز ہو گئی ہیں، پیچھے تو وکلا ہی ہیں. ان میں سے تو کسی کا ذاتی تعلق بھی کسی سے نہیں ہے. اور ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی، مولانا صاحب بھی کہتے تھے کہ میں بات کروں تو کس سے کروں، پسند ناپسند بھی جگہ، لیکن ایک ویٹ والا پولیٹیشین تو لائے ہیں سامنے. ہاں وہ سامنے لائے ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ کدی مانو ماسی کا یہ والا جو پنجابی والا محاورہ ہے نا، یو ڈونٹ نو، کہ اس طرح کی فضا کریٹ کر دی جائے کہ جی جیسے پیپل آر بینگ ریبیلیس اینڈ روڈ ہو رہے ہیں بے تچک سے ہی، تو وہ خود ہی گئے کہ نہیں یار بس میں ٹھیک ہوں، میں یعنی کونے میں بیٹھ کے دیکھا. وہ رانا سلام صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے خوار کر دینا انہوں نے. نہیں یہ اٹس کوائٹ پاسبل، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ جو لنگو استعمال کرتے ہیں نا وہ سیاسی لنگو نہیں ہوتی ہے، اٹس اے سوشل میڈیا ڈریون پارٹی. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ بیسیکلی اٹ سیلز ہیٹ ناٹ کنسنسس. انفارچونیٹلی یہ مجھے بتائیں، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو اس وقت ساری دنیا میں جائزہ چل رہی. آج واشنگٹن ٹائمز لایا جس میں انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر بھی دیکھتا ہے. اینڈ بات اٹ واز ناٹ پاکستان، اٹ واز فیلڈ مارشل کو وہ دیکھتے ہیں اس طرح. پھر ہم نے فورن جتنے امپورٹنٹ پبلیکیشنز ہیں میڈیا کے تمام میں کچھ ایسی رپورٹس دیکھی ہیں. ٹرمپ صاحب کا بھی جو رویے ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ لڑائی اپنی جگہ، وہ تو ٹرانزٹ چینج بھی ہو جائے گی سب کچھ، یہ سب کچھ ہے. ڈومیسٹکلی کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج کے بعد جو آج تھوڑا سا سپریم کورٹ نے چلے ایک ہلکی سی کھڑکی کھولی، چاہے وہ ایسے ہی ایک فالس ونڈ ہی کہہ لیں، اب بریز آ گئی ہے، کوئی چینج آف ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے آپ کو کہ جہاں سے گنجائش نکلے؟ کہ بیکاز آپ کی باتوں سے تو نظر آ رہا ہے کہ لیگلی ابھی بڑا لمبا راستہ ہے، لمبا پینڈا ہے. ابھی وی آر ٹاکنگ ایٹ لیسٹ 6 8 10 مہینے سال نظر آ رہا ہے مجھ کم از کم، اینڈ آئی ایم بینگ ویری آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ. تو کسی قسم کا کوئی رویوں میں تبدیلی ہے؟ کوئی بات چیت کا چانس ہے؟ مالک صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے تو جب فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف بنے تھے اس وقت آپ دیکھیے نا کیا ماحول تھا اور کتنی زیادہ فوج کے خلاف بیشنگ تھی. پی ٹی آئی کا کبھی ادھر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے. ایون ان کی اپوائنٹمنٹ تک کے وقت جو اس سے پہلے تماشے لگ رہے تھے، تو سب کچھ ہم نے دیکھا، اس کو وٹنس کیا. آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس سے کتنا آگے آئے ہیں. تو اس وقت جو پریشر تھا، پھر 9 مئی بھی جس حالات میں ہوا، تو اگر اس وقت کسی نے کوئی بج نہیں کیا اپنی پوزیشن سے، تو مالک صاحب آج کی تاریخ میں جہاں آپ نے خود بتایا کہ جو انٹرنیشنل پبلیکیشن نہ ہی سمجھیے، مطلب وہ نہ ہی سمجھو نا کہ ایک بندہ جڑا اتنی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ پہنچ گیا ہے، وائی وڈ ہی وانٹ ٹو چینج ہز پوزیشن؟ انفیکٹ انہوں نے تو اپنی پوزیشن کو سیمنٹ کر لیا ہے نا ود ایوری پاسنگ ڈے. کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی دے ہیو گون پلیسز، انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو چلیں. وی رن آؤٹ آف ٹائم منیب، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ انیشیل یوفوریا اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ ابھی بھی لیگل جو مشکلات ہیں عمران خان صاحب کی وہ بھی کافی ہیں اور اس میں وقت بھی کافی لگے گا ابھی. تو یہ جو پرسپشن خاص طور جو منیب نے کیسز کی بھی ڈیٹیل بتائی کہ یہ کچھ بیانیہ کو اتنا درست نہیں ہے کہ ایک ہی کیس رہ گیا ہے. سو آل وی کین ڈو از وش ویل ہر ایک کے لیے، اور وہی ہو جو ملک کے لیے اچھا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے میں فلسطین کے جو بہت ہی سنگین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ آپ سے بات کروں گا بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سے بڑا ہی ایک دل خراش سبجیکٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آج اس سیگمنٹ کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم, پروفیسر ہیں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے, بوسٹن یونیورسٹی. فلسطین دو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک تو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ آج ان کے وہاں کے ڈیفنس منسٹر نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جو ان کی کیبنٹ سیکورٹی کیبنٹ ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں نیتن یاہو, انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم نے غازہ کو فتح کرنا ہے, ٹو کانکویسٹ, اپروو پلانز آف کانکویسٹ آف غازہ. اور 60,000 اپنے جو ریزرو سولجرز ہیں ان کو بلا بھی گیا. ساتھ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ ایسٹ یروشلم اور کے ساتھ ایک ایریا ہے جس کو E1 کہا جاتا ہے اس زون کو. یہ 12 کلومیٹر کا علاقہ ہے ایسٹ یروشلم, اس کے بعد یہ 12 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے, اور پھر ان کی ایک انلیگل سیٹلمنٹ ہے مالے اڈومم, کہ یہ ٹکڑے کے اندر بھی ہم 3400 گھر بنائیں گے, ان دونوں کو جوڑ دیں گے ایسٹ یروشلم سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر جو آکوپائڈ ویسٹ بینک ہے یہ بالکل ٹکڑوں میں ہو جائے گا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بن جائے گا. ایک یونائٹڈ جو بات ہوتی تھی کہ جی ایک فلسطینی ریاست ہونی چاہیے اسرائیل کے ساتھ, اور 2 نیشن کے بہت سے ملکوں نے اناؤنس کیا, وہ آسٹریلیا نے, باقیوں نے, کہ ہم سپٹمبر میں اس کو ریکگنائز کر لیں گے, وہ پریکٹیکلی ختم ہو جائے گا. یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. پھر دوسرا, مارکو روبیو نے اپنے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کیا کہ ہم نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے 2 ججز اور 2 پروسیکیوٹرز ان کو سینکشن کر دیا. جرم کیا تھا ICC کا؟ ICC کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا انسانیت کے خلاف جو مظالم کیے ہیں نیتن یاہو نے اور اس کی ٹیم نے, اس میں نیتن یاہو کو اور ان کے جو فارمر ڈیفنس منسٹر تھے ان کے اریسٹ وارنٹس بھی ایشو کیے ہوئے تھے. جولائی کے اندر جو UN ہیومن رائٹس کاؤنسل اسپیشل ریپورٹر تھیں فرانسسکا البنیز, اٹالین ہے, انہوں نے بھی بڑی ڈیمننگ رپورٹ دی تھی, ان کو پہلے ہی سینکشن کر دیا گیا ہے. آبویسلی ICC نے کہا ہے کہ بالکل بے تکی بات ہے, یہ ظلم کے خلاف یہ ظلم کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے ریزن آج دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مارکو روبیو نے انہوں نے کہا کہ یہ ICC جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ اینڈ انسٹرومنٹ آف لا فیئر اگینسٹ US اینڈ اسرائیل, کہ یہ ہمارے سٹیزنز کے خلاف ظلم و جبر کر رہا ہے. اسرائیل وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح مارے گئے ہیں, بھوکے بچوں کو مار دیا گیا, لوگ جو ایڈ لینے جاتے تھے ان پہ گولیاں چلائی گئیں. انہوں نے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ کوئی سب ہیومنز ہیں, اس لیے نہیں. یورپ پھنسا ہوا ہے یوکرین کے ساتھ, اور مجھے یاد ہے جب یوکرین وار ہوئی اور اس کی سپورٹ کی بات ہوئی تو ون آف دی یورپین لیڈر سیڈ کہ ہمیں تو ان کی مدد کرنا لازم ہے, تو ہماری طرح کے ہیں, ان کے بلانڈ بال ہیں, نیلی آنکھیں. انفارچونیٹلی فلسطینیوں کے نہ بال بلانڈ ہیں نہ ان کی آنکھیں نیلی ہیں. اور جو ان کے ساتھ یورپینز تو کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ یوکرینین ساتھ, ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ تو عربی بھی کھڑے نہیں ہوئے. پورے مسلم ممالک جو ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ویسٹ میں, امریکہ میں, کوئی صدر ٹرمپ کو ایک 747 زبردست تحفے میں دے رہا ہے, ٹریلینز کی ڈیل کر رہے ہیں, جب فلسطین میں آتے ہیں تو صرف زبانی کنڈمنیشن کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی اس وقت خاموش ہے, ہماری بھی مجبوری سمجھ آتی ہے, کیونکہ اس وقت ہمیں ایک ونڈو ملی ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ, اور ٹرمپ صاحب کھل کے کھڑے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ. تو اپنے پرسنل انٹرسٹ میں ایک نیا اصول بنتا جا رہا ہے دنیا میں, اگر آپ طاقتور ہیں تو بس یہی رائٹ ہے, مائٹ از رائٹ, جس کو پہلے تنزیہ کہا جاتا تھا, اب دنیا کا نیا اصول ہے. سوال 2 ہیں, کیا فلسطینی ریاست کا قیام اب ایک خواب جو تھا اب ختم ہو گیا ہے؟ اور اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور لگتا ہے یہ ہو جائیں گی, روکنے والا کوئی نہیں ہے. اتنی جو قیامت صغریٰ ہے اس وقت فلسطین میں, اس کے بعد بھی اگر کسی کا دل نہیں پسیجا اور سوائے کنڈمنیشن کے کچھ نہیں ہے, تو آگے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر عادل, آپ سے اسی بات سے شروع کرتا ہوں. کیا ریاست فلسطین کا جو خواب تھا ختم؟ از اٹ اوور؟ میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب کی طرف سے اور ان کے جو دوست رہ گئے ہیں ٹرمپ جیسے, ان کی طرف سے یقیناً ایک یہ بڑا سگنل ہے کہ ان کے لیے ختم ہے, اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ ختم ہے لیکن وہ امپاسبل ہے. میری گزارش صرف یہ ہے کہ تاریخ بڑی بے رحم بھی ہوتی ہے اور بڑی لمبی بھی ہوتی ہے. کئی بار ختم ہو کے بھی چیزیں اٹھ جاتی ہیں. آئی ڈو ناٹ سی کہ ایسا ہے کہ کیونکہ یہ کر لیں گے تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یا فلسطینی جو ہیں اس پہ جتنا ظلم ہو, دیکھیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ایک ہوا تھا گیم ہوئی تھی وہ ہم ہار گئے اب چلو آگے چلتے ہیں. یہ جو جس لیول کی بربری ہے, جس لیول کا ظلم ہوا ہے,
نہ صرف پچھلے 2 سال میں لیکن میں دہائیوں کی بات کر رہا ہوں. دیٹ ڈز ناٹ گو اوے. پیپل ڈو ناٹ ان سی واٹ دے ہیو سین. پیپل ڈو ناٹ ان ریمبر واٹ دے ریمبر. اور دیٹ از دا تھنگ. میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب کے لیے گیم بڑی سیدھی ہے اور پچھلے 1.5 سال سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے کسی کی نہیں سن رہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرا آخری چانس ہے فار دی فائنل سولوشن اور میں نے اس کو ہر صورت میں بلڈوز کر دینا ہے. اس دونوں فیصلوں میں کوئی سرپرائز نہیں ہے. لیکن ہم نے پچھلے ہفتے بھی ہمیں پتا تھا. لیکن ڈاکٹر عادل یہ بتائیں, میں کہتا ہوں تاریخ بڑی ظالم ہے. چلے تاریخ میں آپ کنڈیم کرتے رہیں گے, لوگ کہتے رہیں گے ہولوکاسٹ بھی تھا نا, ہولوکاسٹ کو بھی تاریخ میں زندہ ہے آج تک. جرمنی کہیں اور پہنچ گیا, اسرائیل کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اصل چیز تو یہ ہے کہ فلسطین تو ختم ہو جائے گا, فلسطینی تو ختم ہو جائیں گے. اور کیا ہم لوگوں نے اللہ کا جواب نہیں دینا ان مسلمان جو بڑے بڑے بلینر ہمارے رائلٹیز ہیں, مونارکس ہیں, یہ کیسے جا کے اللہ کو جواب دیں گے جو اس وقت مسلم امہ اور مسلم لیڈرشپ کر رہی ہے؟ جو جواب دینے والی بات ہے وہ تو بالکل درست ہے. ہمیں تاریخی شرمندگی, اور ہمیں سے میری مراد ہے انسانیت کو. مجھے نہیں پتا کہ ہم کیسے جواب دے سکیں گے, انسانیت کیسے جواب دے سکے گی. آپ چھوڑ دیں کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ دیٹ از ٹرو. لیکن نہ صرف آپ نے جو ہولوکاسٹ کی ایگزامپل دی, دیکھیں وہی ایگزامپل ہے نا. ہٹلر بھی تو یہی سمجھا تھا کہ ہولوکاسٹ سے اس نے ختم کر دیا. ہٹلر بھی تو اس کو فائنل سولوشن ہی کہتا تھا نا. سو دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے انفولڈ ہوگا. وہ ایک اردو کا شعر ہے کہ خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. میں سیریس پولیٹیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں. ٹپکے گا تو جم جائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی بار جمنے کے بعد اٹھتا ہے. حماس کیسے اٹھی, حزب اللہ کیسے اٹھا, آئی ڈو ناٹ نو کہ کیا ہوگا. لیکن پیس آف لینڈ کہ میں اس کو بالکل فائنل ختم کر دوں. دیکھیں پیس آف لینڈ کا بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ ان سے زمین لے لیتے ہیں, اگر آپ زمین لے لیتے ہیں, فلسطینی پوری دنیا میں پھیل بھی جائیں اور چیزیں کرتے بھی رہیں. اسرائیلیز جب ہوا سارا کچھ, ایک پیس آف لینڈ میں آئے, اس کے بعد ان کی تاریخ بدلی. وہیں پہ انہوں نے انفلوئنس ان کا ٹھیک ہے امریکہ میں, یورپ میں, بینکنگ میں, میڈیا میں انہوں نے بنایا, بڑی پلان چیزیں کی, لیکن ان کے پاس زمین کا ٹکڑا تھا اور اس کے اوپر سے انہوں نے سارا بنایا. اگر زمین کا ٹکڑا نکل جاتا ہے فلسطینیوں سے, اور ہمارے جتنے مسلم ممالک ہیں ان میں سے کسی کی ہمدردی نہیں ہے, صرف لفظی ہے. ہمدردی ہو یا نہ ہو کسی کا عمل نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آپ نہ صرف مسلمان ممالک, آپ نے یہ اس کی ٹائمنگ خیر پتہ ہی تھی ہمیں, لیکن آپ دیکھیں پچھلے کچھ ہفتوں میں کچھ ممالک نے, کینیڈا نے, برطانیہ نے اناؤنس کیا کہ جی ہم جو ہے ایکنالج کریں گے یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کو. اور وہ کب کریں گے؟ ستمبر میں کریں گے جو آنے والی ہے. ستمبر میں کیوں کریں گے؟ کیونکہ UN کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے. سو نیتن یاہو نے کیا, انہوں نے کہا اچھا کیا اکنالج کرو گے, جو تم اکنالج کرنا چاہتے ہو وہ بچے گا ہی نہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیر آر ملٹیپل لیولز. یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. میری مالک صاحب وہی فرسٹریشن ہے, وہی بے بسی ہے. اس دنیا کی بے حسی کو دیکھ کے میری وہی بے بسی ہے جو آپ کی ہے, کہ ہم تمام جو لوگ ہیں نا, اور صرف مسلمان نہیں اگین, ہم تماشائیوں کے لیے لیکن سکتے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے سامنے قیامت ہو رہی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ وی فیل ٹوٹلی امپوٹنٹ ناٹ نوئنگ کہ ہم کیا کریں, کیا کر سکتے. عادل مجھے ایک بات بتائیں, یو آر این ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ریلیشنز. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہوا. اس کے اندر ایک انارکی کا دور تھا, اس کے اندر UN باڈیز بنی, چیزیں ہوئی, سب کچھ ہوا. اب ایک نیا ورلڈ ڈس آرڈر بن گیا ہے انارکی کا, جس کے پاس طاقت ہے جو مرضی. آج روس چڑھ گیا ہے یوکرین پہ, اب بات ہو رہی ہے, امریکن صدر بھی کہہ رہا ہے اچھا یار یوکرینین کو کچھ زمین دے دو, کچھ لے دے کر لو. یہ بات ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ اس نے زیادتی کی, وہ خود چڑھا, کسی نے اس کو ریویو دی تھا, یہاں پہ بھی نہیں. اب اگر یہ انارکی کا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے نیا, تو پھر اب یہی ہوگا کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہی اس کی گارنٹی ہے. دنیا میں موریلٹی از ڈیڈ, کوئی چیز لیگل نہیں رہی, اب بس طاقت ہی چلے گی. جی بالکل. آئی تھنک میرا کچھ سال پہلے, 7 سے 1 سال پہلے, آئی ریٹن دس پیس کالڈ دا نیو ورلڈ ڈس آرڈر. اس کا آرگومنٹ پارٹلی یہی تھا کہ کچھ عرصے تک کم از کم ہم اسی ڈس آرڈر میں. میری صرف جو نیوانس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک نیا دور آ رہا ہے, یہ نیا نہیں, یہ پرانا آ رہا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے بیسکلی وہ پاور کا ہی دور تھا نا, ایک پاور پالیٹکس تھی. میرے پاس بندوق ہے, میں جیت گیا. تو کیا گارنٹی ہے کہ آج ویسٹ بینک ہے, آج یہ ہے, کل
یہ دوسرے ملکوں کی باری نہیں آئے گی. اگر یہ بالکل خون ایسے ہی. لگ گیا ہے, یہ جو اسرائیل کے منہ کو خون لگ گیا ہے, تو وہاں تو نہیں رکے گا. میں بالکل وہاں نہیں لگے گا, لیکن دوسروں کو بھی نہیں رکے گا. دیکھیں ہم ابھی تک جو آپ پیریڈ کی بات کر رہے تھے نا, سیکنڈ ورلڈ وار سے اب تک, اس میں دس از وائی دی آئی سی سی ڈیسیژن از امپورٹنٹ. اس میں ایک ہم نے انفراسٹرکچر بنایا ہے اداروں کا, یونائٹڈ نیشنز کا, انٹرنیشنل کورٹس کا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا. دیکھیں وہ بھی تو ٹوٹ گیا نا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا, اس کو بھی انہوں نے ڈنڈا مار دیا. انٹرنیشنل ایڈ کا, اس کو بھی ڈنڈا مار دیا. سو وہ ہم نے ایک سسٹم بنایا جو کم از کم ایکٹ کرتا تھا, کہتا تھا کہ جی ہم اصولوں پہ چلتے ہیں, ہم پرنسپلز پہ چلتے ہیں, دنیا کی جو مینجمنٹ ہے, گلوبل گورننس جو ہے, اس کے کچھ قواعد ہوں گے. اچھا, ہم سب جانتے تھے کہ وہ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا تھا, لیکن کم از کم کوشش تو کرتے تھے نا کہ وی ایکٹ ایز اف وی آر ایکٹنگ آن پرنسپل. اب جب وہ سارا انفراسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے, جو آپ نے آئی سی سی کی بات کی ہے وہ یہ ہے نا کہ اس انفراسٹرکچر کو توڑ دو. اس سے پہلے ٹرمپ صاحب نے کیا کیا کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایڈ ایجنسیز ہیں فلسطین میں, ان کو پیسہ دینا بند کر دیا. اس سے پہلے کیا کیا کہ سیکرٹری جنرل کو آپ جو ہے سائڈ لائن کر رہے ہیں. سو یہ پورا جو ایک انفراسٹرکچر تھا گلوبل گورننس کا, وہ ہٹ گیا. اور ہم سارے اس کے بڑے کرٹک تھے, اور اب ہمیں اس پہ بھی شرم آنی چاہیے, کیونکہ وہ جیسا ٹوٹا پجا تھا, کم از کم آپ کے پاس ایک فورم تھا جہاں جا کے آپ اپیل کر سکتے تھے, کم از کم بات کر سکتے تھے کہ یار سچائی, اصول, حق, عدل یہ کہتا ہے. اب ہم واپس اس پہ آ گئے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے لاسٹ کوشچن وہاں آ گئے کہ میرا ڈنڈا. ڈاکٹر عادل, لاسٹ کوشچن, اگر فلسطین کی یہ چیز صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اسرائیل, تو کیا ہم ایک گلوبلی ایک بہت ہی تاریک دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ایچ نیشن فار اٹ سیلف اور بس طاقت واحد اصول ہے؟ میں ابھی بھی تھوڑا سا آئیڈیلسٹ ہوں. آئی ہوپ, دیکھیں ہم ایک تاریخ دور میں تو ہیں, تاریخ دور اس وقت ہے. آئی تھنک وی آر ان دور جو ہے وہ فلکس کا ہے, چینج کا ہے. سو چینج کے دور کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف بیٹھے گا. آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو کنسیڈ کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فائنل اسٹیٹ ہے پاور پلے کی. دیکھیں اگر فلسطین کے وجود کو, یا جو اس کی جیوگرافک ریالٹی ہے, اس کو اسرائیل تہس نہس کر بھی دیتا ہے جو اس وقت لگ رہا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ دی آئیڈیا آف پیلسٹین گوز اوے. جسٹ لائک, دیکھیں تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن سچی بات ہے, لیکن اسرائیل کا بھی آئیڈیا انہوں نے نرچر کیا نا اوور صدیوں. تو نیتن یاہو کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ اگر ہم صدیوں زمین کے بغیر اس آئیڈیا کو نرچر کرتے رہے جب تک ہمیں مل نہیں گئی, تو یہ بھی کیوں نہیں کریں گے. چلیں, اور آپ نے جو کہا جب خون منہ کو لگتا ہے تو صرف ایک کا نہیں لگتا, لیکن ابھی تو ہم کا بھی لگتا. تاریخ میں تو شاید فلسطینی زندہ رہیں, اصل چیز تو یہ ہے اس دنیا میں بیچارے زندہ رہنے دیے جائیں گے کہ نہیں, دیٹ از دا کوشچن آف دی آر. اینی وے, اسی پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اور کنکلوژن میں تو میں پاکستان کی ڈومیسٹک جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہی بات کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن اصل چیز دیکھنے کی ہے کہ ان کی لانگ ٹرم ٹینیبلٹی کیا ہے. اور جتنی آج ایکسائٹمنٹ ہے, مجھے لگتا ہے جو زمینی حقائق ہیں وہ شاید اس خوشی کو اتنا پرماننٹ میں جو ہوتا نظر نہیں آتا. بہرحال لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.